دنیا جتنی بیگم صفدر کو جانتی ہے اتنی سنی لیون کو بھی جانتی ہے جناب۔ بیگم صفدر کہتی ہے میرے پاس جنرل فیض کے جناب ثبوت موجود ہے کہ اس کے پاس بھی جناب بڑے بڑے دلکش ثبوت موجود ہیں۔ کل وہ بیگم صفدر کہتی ہے جناب کہ عمران خان کو نواز شریف سے بہادری ادھار میں لے لینی چاہیے۔ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے کہ کوئی کہے کہ سنی لیون سے جو ہے وہ غیرت ادھار پہ لے لو، اور کل تو بلا وجہ بھٹو بھی بڑا لہک لہک اور چہک چہک اور مہک مہک کے بڑا عالمی لیڈر بنا ہوا تھا۔ اس کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ اس کو گرفتار کرو۔ بلا وجہ بھٹو صاحب، اگر آپ بھٹو خاندان اور زرداری خاندان میں نہ پیدا ہوتے تو الماس بوبی نے بھی آپ کو اپنا ملازم نہیں رکھنا تھا۔ اس مونچھوں والے باندر وزیر لا قانونیت رانا ثناء اللہ، اس کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں کہ اس کو گرفتار کر کے میرے سامنے حاضر کرو۔ اس کے حوالے سے تو تم جناب انسپیکٹر نرگولی کی طرح ٹانگیں اٹھا اٹھا کے سلوٹ مارنے لگے ہوئے ہو جناب پرائم منسٹر کو اور وزیر لا قانونیت کو۔ 11 مہینوں سے ان کی حکومت ہے، اس دلیر شخص کو واپسی کی جرت نہیں ہوئی، اس جرت مند جری جوان شخص کو جو کشمیر کے اگلے مورچوں پہ لڑنے کے لیے گیا ہوا ہے، جو سیاچین کے خط اول پہ پاکستان کی سربلندی کی جنگ لڑ رہا ہے، جو پاکستان سے پیدل حج کرنے کے لیے مکہ مدینے گیا ہوا ہے، جو پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی معاشرت کو اور پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے جغرافیہ کی حفاظت کے لیے کلاشن کوف اپنے کندھے پہ ڈال کے شہادت کی آرزو لے کر واگا بارڈر پہ کھڑا جناب ملک کی خدمت کر رہا ہے۔ اور بھائی وہ چور، وہ لٹیرا، وہ نوسر باز، وہ پوری پاکستانی قوم کو چونا لگا کے، وہ پوری پاکستان کی ریاست کو چونا لگا کے، وہ پوری پاکستان کے عدالتی سسٹم کو چونا لگا کے، وہ پورے پاکستان کے اداروں کو چونا لگا کے، وہ پورے پاکستان کی ایجنسیز کو چونا لگا کے 50 روپے کے سٹامپ پہ لکھ کے گیا، اور اس 50 روپے کے سٹامپ پہ ضمانت دی سلطان مجبور شہباز شریف نے کہ بھائی جان انہوں جان دیو، میں گواہی دینا، یہ 4 ہفتے بعد واپس آ جائے گا۔ وہ محاورہ خواجے کا گواہ ڈڈو۔ اب اصل ایشو، آپ نے کل وہ ڈنٹونک والے اشتہار کا جو کریکٹر ہے چھوٹو تارڑ، اس کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی، جس کے اندر اس نے تمام اخلاقیات کے، ایتھکس کے، ویلیوز کے، پولیٹیکل ٹریڈیشنز کے، پولیٹیکل روایات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے صرف بیگم صفدر کو راضی کرنے کے لیے، سلطان مفرور نواز شریف کو راضی کرنے کے لیے، اپنی نون لیگ کی قیادت کو راضی کرنے کے لیے اس نے اپنے دادے کی اور اپنے آباء و اجداد کی روایات کو زندہ اور تابندہ کرتے ہوئے جس طریقے سے گھٹیا انداز سے پی ٹی آئی کی خواتین رہنما، پی ٹی آئی کی وہ خواتین ایکٹیوسٹ کے جو ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی، ایک پاکستانی کی حیثیت سے بھی اور ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے بھی اپنے آباء و اجداد کی اعلیٰ اور عرفہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ میں نے مسلمان کی حیثیت سے کہا تو بینگ اے مسلم اور بینگ اے کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، لیکن میں بینگ اے مسلم جانتا ہوں کہ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان ہے، آخری نبی کے حوالے سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب اور ہم ان کے امتی کی حیثیت سے ہمیں پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک سے لے کے مسلمانوں کے تمام غزوات سے لے کے مسلمانوں کی ساری جد و جہد پچھلے 1400 سال کی، 1450 سال کی، اس میں خواتین کا ایک وائٹل رول ہوتا رہا ہے۔ صحابیات سے لے کے، امت المومنین سے لے کے، امہات المومنین سے لے کے، اور آج تک پھر فاطمہ جناح، پھر اسی طریقے سے بے تحاشا ایگزامپلز ان 1450 سال میں ملیں گی کہ خواتین نے فرنٹ فٹ پہ آ کے اپنا کردار ادا کیا کہ جس کاز کو، جس کمٹمنٹ کو انہوں نے صالح جانا، صاف ستھرا جانا، نیک و پاک جانا، جس آئیڈیالوجی کو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول، اپنے وطن، اپنی قوم، اپنے گروہ، اپنی سوسائٹی، اپنی پارٹی، اپنے معاشرے کے لیے اچھا اور بہتر جانا، اس کے لیے خواتین نے فرنٹ فٹ پہ آ کے اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن اس گھٹیا شخص جو آل شریف کا 16ویں گریڈ کا پہلے ملازم تھا، یہ ڈنٹونک والے اشتہار کا یہ بندر،
چھوٹو تارڑ، اس کا دادے کی روایات ساروں کو پتہ ہے، جس نے اتنی لمبی داڑھی رکھ کے ججوں کی خرید و فروخت کے لیے اپنا کردار ادا کیا آل شریف کے لیے اور اس کے صلے میں صدارت پائی، اس کی یہ اولاد سارا دن بیٹھ کے، جس چھوٹو تارڑ کو لوگوں نے دیکھا کہ اس نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے آئین کی مقدس کتاب ایک ہاتھ میں اٹھائی تھی اور دوسرے ہاتھ سے جو اس نے اشارے بازی کی تھی، وہ اس کی بنیادی طور پہ ذاتی اور خاندانی دونوں بیک گراؤنڈ بتانے کے لیے کافی ہے۔ وہ بیٹھ کے پی ٹی آئی کی ان خواتین ایکٹیوسٹ کو اور قائدین کو اور رہنماؤں کو معاذ اللہ اتنا بد اخلاقی کے ساتھ ان کے اوپر الزام تراشی، ہرزہ سرائی، دشنام ترازی کرے۔ وہ چھوٹو تارڑ کہ جس نے اپنے دادے کو، میں جیو آر 1 میں رہتا رہا ہوں اور جیو آر 1 میں میرے گھر سے 3 گھروں کے فاصلے پہ رفیق تارڑ صاحب کا گھر تھا، اللہ پاک اس کی گناہ معاف کرے اور جنت الفردوس میں جگہ دے۔ میرے گھر کے جتنے ملازمین تھے وہ سارے کے سارے اس کے گھر کے ان کی فیملیوں میں سے لوگ ادھر بھی ملازم تھے۔ آج مجبوراً یہ بات بتانی پڑتی ہے کہ انہوں نے اپنے دادے کو جو ہے وہ صرف اس وجہ سے جو ہے وہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ دنیا سے گزر نہ جائے کہ ہمیں جیو آر 1 سے نہ نکلنا پڑ جائے۔ یہ وہی چھوٹو تارڑ کے جس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 25 سال جس کرسچن خاتون نے اس کے دادے کی، رفیق تارڑ کی خدمت کی، اس کے گھر کی خدمت کی، جو میرے گھر میں رہتی تھی، رہائش میرے گھر میں تھی جیو آر 1 میں، اس کی بچی کی شادی آئی تو وہ اپنی بچی کی شادی کے لیے اسی کی والدہ اور اس کے گھر والوں کے پاس گئی کہ میرا بچی کی شادی ہے، میری ہیلپ کرو۔ تو آگے سے اس کے گھر والوں نے اور انہوں نے جواب دیا تھا، انہیں پتا تھا کہ یہ فیاض چوہان کے گھر میں رہتے ہیں، تو بڑا تنزیہ کہا تھا جاؤ جا کے جس فیاض چوہان کے گھر میں رہتے ہو اس سے مدد مانگو۔ 25 سال اور آخری 5 سال رفیق تارڑ کی ہر قسم کا چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب صاف کرتی تھی وہ خاتون۔ اس کی بچی کی شادی کے اوپر جو ہے نا جس گھٹیا قسم کا جواب اس کے خاندان نے دیا تھا اس چھوٹو تارڑ کے، پھر اللہ پاک کے کرم سے مجبوراً مجھے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ اس کرسچن لڑکی کی جہیز سے لے کے اس کی مہندی سے لے کے اس کی برات تک جس عالی شان طریقے سے فیاض چوہان نے جیو آر 1 کے اندر منعقد کروایا تھا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھی تھی۔ اس گھٹیا خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والا یہ فرد یہ ہر روز بیٹھ کے ابو داؤد کی شکل والا غرناطہ کا جو ابو داؤد تھا، یہ اٹھ کے خواتین کے اوپر اس قسم کی ہرزہ سرائی کرے، گھٹیا انسان، گھٹیا شخص، گھٹیا خاندان سے تعلق رکھنے والا، جس کا ایک ایک ایکٹ جو ہے وہ قابل نفرت ہے، ایک ایک ایکٹ، صرف 16ویں گریڈ کی ملازمت اور اپنے دادا کی جو ہے نا وہ رشوت ستانی کی جو ہے وہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اور جس کے صلے میں صدارت ملی تھی، جس کے صلے میں جیو آر 1 کے اندر یہ کئی سال 15-20 سال جو ہے نا انہوں نے رہائش رکھی، اس کا صلہ دینے کے لیے جو ہے نا یہ اتنا گھٹیا آدمی خواتین کے حوالے سے الزام لگاتا ہے، تو اس بے شرم آدمی کو ڈوب مر جانا چاہیے۔ اور اس گھٹیا شخص کو اس انداز سے آ کے کیا ان کی خواتین، یہ کہتا ہے جی خواتین کے پیچھے چھپتے ہیں۔ نون لیگ کی ترجمان کون ہے؟ وزیر اطلاعات کون ہے ان کی حکومت کی اور نون لیگ کی؟ مریم اورنگزیب ہے۔ ان کی صوبے کی جناب ترجمان کون ہے؟ عظمہ زاہد بخاری ہے۔ ان سے پوچھو یار تم خواتین کی آڑ میں چھپتے ہو کہ پی ٹی آئی چھپتی ہے آڑ میں؟ تم ان خواتین کو آگے رکھ کے دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اور دوسروں کے خاندانوں کے اوپر جھانکتے ہو کہ پی ٹی آئی جھانکتی ہے؟ کل وہ بیگم صفدر کہتی ہے جناب کہ عمران خان کو نواز شریف سے بہادری ادھار میں لے لینی چاہیے۔ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے کہ کوئی کہے کہ سنی لیون سے جو ہے وہ غیرت ادھار پہ لے لو، کوئی فرق نہیں ہے۔ شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ تیرا باپ سلطان مفرور 4 ہفتے کا کہہ کے 4 سال سے باہر سے نہیں آیا، 4 ہفتے کا کہہ کے 4 سال ہو گیا باہر سے نہیں آیا۔ جس نے اپنی بیٹی کو استعمال کیا پہلے اس کو بھیجا، 11 مہینوں سے ان کی حکومت ہے، اس دلیر شخص کو واپسی کی جرت نہیں ہوئی، اس جرت مند جری جوان شخص کو جو کشمیر کے اگلے مورچوں پہ لڑنے کے لیے گیا ہوا ہے، جو سیاچین کے خط اول پہ پاکستان کی سربلندی کی جنگ لڑ رہا ہے، جو پاکستان سے پیدل حج کرنے کے لیے مکہ مدینے گیا ہوا ہے، جو پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی معاشرت کو اور پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے جغرافیہ کی
حفاظت کے لیے کلاشنکوف اپنے کندھے پہ ڈال کے شہادت کی آرزو لے کر واگا بارڈر پہ کھڑا جناب ملک کی خدمت کر رہا ہے. بھائی وہ چور، وہ لٹیرا، وہ نوسر باز، وہ پوری پاکستانی قوم کو چونا لگا کے، وہ پوری پاکستان کی ریاست کو چونا لگا کے، وہ پوری پاکستان کے عدالتی سسٹم کو چونا لگا کے، وہ پورے پاکستان کے اداروں کو چونا لگا کے، وہ پورے پاکستان کی ایجنسیز کو چونا لگا کے 50 روپے کے سٹامپ پہ لکھ کے گیا اور اس 50 روپے کے سٹامپ پہ ضمانت دی سلطان مجبور شہباز شریف نے کہ بھائی جان انہوں جان دیو، میں گواہی دینا، یہ 4 ہفتے بعد واپس آ جائے گا. وہ محاورہ ہے خواجے کا گواہ ڈڈو. خواجے کا گواہ ڈڈو. گواہی کون دے رہا ہے؟ شہباز شریف. کس کی دے رہا ہے؟ نواز شریف. نہ وہ آیا اور اوپر سے جناب اس پاکستان کے عدالتی سسٹم سے لے کے اس پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر رونے کو جی چاہتا ہے. دنیا کا کوئی عدالتی سسٹم نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت تک جہاں پر ضمانت دینے والا جس کی ضمانت دے وہ اس حلف پہ پورا نہ اترے تو جو ضامن ہوتا ہے اس کو قانون کی کڑکی کے اوپر لایا جاتا ہے، اس کے پھندے پہ لٹکایا جاتا ہے.